أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کل ہماری گفتگو شیعہ شناسی میں ہوئی تھی کہ اہل بیت کون لوگ ہیں، اور ہم نے آیت تطہیر سے اہل بیت کون لوگ ہیں اس میں اپنی روایتیں اور اہل سنت کی روایتیں، اور اس میں ہم نے یہ بات بھی نوٹس کی تھی کہ 70 سے زیادہ احادیث آیت تطہیر کے بارے میں آئی ہیں، 40 احادیث سنی منابع سے، 30 احادیث شیعہ منابع سے آئی ہیں۔ اب جب کل یہ فیصلہ ہو گیا کہ اہل بیت کون لوگ ہیں، آج ہم بات کریں گے اہل بیت کی اہمیت کیا ہے، اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے، اور کس طرح سے ہم ان سے درس حاصل کر سکتے ہیں اور کیوں حاصل کریں۔ حدیث ثقلین ایک مشہور حدیث ہے جسے شیعہ اور سنی دونوں علماء نے رسول اکرم سے نقل کیا ہے اس حدیث کو۔ حدیث کا متن ہے یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ یہاں پہ دیکھیں، اے لوگوں میں تمہارے بیچ ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو، وزنی چیز کو۔ ثقلین یعنی دو بھاری چیزیں، وہ کیا ہیں؟ ایک کتاب خدا ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم، جب تک تم ان سے جڑے رہو گے، ان دونوں سے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ لن آتے ہیں، لن جانتے ہیں کس کے معنی میں آتا ہے؟ لن آتا ہے کسی چیز جو نیور انگلش میں ہوتا ہے نا، نیور کے جو معنی دیتا ہے نہیں، ممکن ہی نہیں ہو کوئی چیز۔ لن ترانی، جناب موسیٰ سے کیا کہا گیا تھا؟ لن ترانی، تم ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی اللہ نے کیا کہا تھا؟ لن ترانی، تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو لن وہاں استعمال ہوتا ہے جو کام کبھی نہ ہونے والا ہو، اس کو کہتے ہیں تعبید۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، لن، رسول نے کیا فرمایا؟ لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ امت نے کیا کیا؟ ایک کو لیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ظاہر ہے کتاب اکیلی کافی نہیں ہوتی۔ آج کل ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ دوں، جو اچھی کتابیں آتی ہیں، لینگویج سکھانے کے لیے آتی ہیں یا کچھ اور آتی ہیں، تو ان کے ساتھ ایک آڈیو CD آتی، صحیح ہے، جو اس کتاب کے بارے میں ہمیں سمجھاتی ہے، اس کی ایکسرسائزز کو سالو کرتی ہے۔ ٹیچر بھی ہوتا ہے تو اس سے مدد لیتا رہتا ہے۔ تو کوئی بھی کتاب بنا پڑھانے والے کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یا اگر صرف کتاب کافی ہے تو مجھے بتائیے قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو دو۔ مجھے بتائیے کیا کوئی صرف اور صرف قرآن مجید کو پڑھ کے بتا سکتا ہے کہ کون سی نمازیں کتنی پڑھی جانی ہیں؟ کیا اس میں ہے قرآن میں؟ قرآن کلیہ دیتا ہے، کلیہ یعنی کیسے؟ میتھ آپ کو کیا بتائے گا؟ میتھ جوڑا گھٹانا سکھاتا ہے نا،
اگر میتھ کی بک پڑھتے ہیں تو وہ 2 2 4 بتائے گا، جوڑنا کیسے ہے وہ بتائے گا، گھٹانا کیسے ہے، مائنس کیسے کرنا، ملٹیپلائی کیسے کرنا، گڑا کیسے کرنا ہے وہ بتائے گا۔ کیسے ہوگا، کہاں جب ملٹیپلائی کرنا ہوگا تو کس طرح سے ہوگا، یہ کون بتائے گا؟ یہ استاد بتاتا ہے، ہم زندگی میں اس کے تجربات کرتے ہیں۔ تو اگر صرف کوئی قرآن لے کے بیٹھ جائے کہ حسبنا کتاب اللہ، جنہوں نے نعرہ دیا کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو مجھے بتائیں ایک کام کہہ رہا ہوں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، ثابت کر کے دکھائیے قرآن سے کہ صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہے کوئی وہ ثابت کر دے؟ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا ان رکعتوں کو۔ اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اہل بیت کی، رسول کی۔ میں نے پہلے اس سے کہہ چکا ہوں کہ اہل بیت کون سی حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ رسول کی بیان کرتے ہیں، ان کی اپنی کوئی حدیث نہیں ہے۔ انہوں نے صاف کہہ رکھا ہے کہ جو حدیثیں، ہماری باتیں، ہماری گفتگو اگر قرآن اور سنت نبی کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پر مار دو یا اس کو اسی کی طرف پلٹا دو۔ تو اس کا مطلب اہل بیت بھی جس کی باتیں بتا رہے ہیں وہ رسول کی۔ تو یہاں پہ دیکھیے وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، کیا مطلب ہوگا اِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا؟ یعنی قرآن اور اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ یہاں بھی دیکھیں لن یفترقا ہے، ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ اور اس کا ثبوت امام حسین علیہ السلام نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ اہل بیت اور قرآن کو سر کاٹنے کے بعد بھی جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یا مولا کائنات آغوش رسالت میں نزول قرآن سے پہلے تلاوت کر کے بتا رہے ہیں، صحیح ہے کہ ان کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض پر ہم سے ملاقات کریں۔ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تو تم میرے بعد یہ دھیان رکھنا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ حدیث ثقلین سے مندرجہ ذیل باتیں ہمیں اخذ کرنے کو ملتی ہیں۔ کیا ہے کہ دینی احکام میں پیغمبر اکرم کے اہل بیت کی اطاعت و پیروی واجب ہے۔ جس طرح سے قرآن کی پیروی واجب ہے، اسی طرح سے اہل بیت کی بھی اطاعت و پیروی واجب ہے، کیونکہ نبی نے کیا کہا کہ ہمیں کتاب اور اہل بیت سے کبھی دور نہیں ہونا ہے۔ سعد الدین تفتازانی کا کہنا ہے الا ترى انہ علیہ السلام قرنہم بکتاب اللہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ رسول خدا نے اہل بیت کو کتاب خدا سے ملا دیا ہے، کتاب خدا کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ کہا کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ رسول نے کتاب خدا کے ساتھ اہل بیت کو ملا دیا ہے، فی کون التمسک بہما عن الضلالہ، اور یہ کہا ہے کہ اگر ان دونوں سے جڑے رہو گے تو گمراہی سے بچے رہو گے۔ ولا معنی للتمسک بالکتاب، اور کتاب سے تمسک کا معنی کیا ہے؟ کہا گیا کتاب سے جڑے رہو، کیا معنی ہوتا ہے؟ کہا الاخذ بما فیہ من العلم والہدایت، کہا اس کتاب کے اندر جو علم اور ہدایت ہو اسے ہم لے لیں۔ وَكَذَا فِي الْعِطْرَةِ، اور یہی چیز عطرت کے بارے میں ہے کہ عطرت کے اندر جو علم ہے، ہدایت ہے، ہم اسے لے لیں۔ تو جہاں جہاں کتاب ہوگی وہاں وہاں اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں پیغمبر اکرم کے اہل بیت ہر خطا اور غلطی سے معاف ہیں، یعنی معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں سرزد ہو سکتی۔ کس دلیل سے؟ مجھے یہ بتائیے، یہ واو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ واو، یہ جو واو بیچ میں آ رہا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کا معنی ہوتا ہے کہ جو ورب ہوتا ہے، ورب کے بعد جو ناؤن آتا ہے، ناؤن کے ساتھ اگر ہم اس طرح سے جیسے عربی کا ایک سینٹنس کہیں کہ جاء علی و احمد، کیا معنی ہوگا؟ علی اور احمد آئے۔ اب یہاں جو و لگ گیا ہے، یعنی جب علی آیا تبھی احمد آیا،
یہ دونوں ساتھ میں آئیں، الگ الگ نہیں آئیں، اس کو واو، یعنی جو کوالٹی احمد کی ہے وہی کوالٹی علی کی رہے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں نے تمہارے درمیان کتاب چھوڑی ہے اور عطرت چھوڑی ہے۔ تو جو کتاب کی خصوصیت ہوگی وہی عطرت کی بھی خصوصیت ہوگی۔ کتاب اگر غلطیوں سے پاک تو عطرت بھی غلطیوں سے پاک۔ کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا تو اہل بیت میں بھی کسی طرح کی کوئی کمی و زیادتی نہیں ہو سکتی، چونکہ جو کتاب کی منزلت ہے وہی اہل بیت کی، اس سے بڑھ کے تو ہے لیکن کم نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن صامت ہے اور یہ قرآن ناطق ہے، یعنی بولتے ہوئے قرآن ہے۔ دوسرا دیکھیں، جب ان سے تمسک کے بارے میں کہا گیا ہے، کسی طرح کا کوئی قید لگائی گئی ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک تم ان کی پیروی کر سکتے ہو، اس کے بعد تم ان کی پیروی نہیں کر سکتے، کوئی قید نہیں ہے نا، تو کہا جس طرح سے قرآن سے آج تک ہدایت لی جا رہی ہے اسی طرح سے اہل بیت سے بھی ہدایت لی جانی چاہیے، اس لیے کہ دونوں، اور یہ حدیث صرف اہل تشیع کے ہاں موجود نہیں ہے، شیعہ حضرات کے ہاں نہیں بلکہ سنیوں کے ہاں بھی یہ حدیث نقل ہے۔ جو میں نے ابھی اس حدیث کا متن پڑھا ہے یہ حدیث کا متن مشہور ہے، ورنہ یہ حدیث الگ الگ طریقے سے الگ الگ الفاظ میں وارد ہوئی ہیں، یہ مشہور ترین میں نے متن پڑھا ہے۔ تو کہا جو قرآن کی منزلت ہے وہی اہل بیت کی منزلت ہے۔ اسی سے ہم امام زمانہ کے وجود کو بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیا کہا رسول نے؟ لن یفترقا ابدا، یہ ہرگز کبھی جدا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک قرآن ہے تب تک ایک معصوم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن اور اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے کون ہے جو اہل بیت کا فرد اس کائنات میں موجود ہے، تو بتائیے کیا شیعوں کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی مصداق موجود ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ نہیں قرآن کے ساتھ اس کے وارث فلاں آدمی موجود ہیں؟ نہیں، صرف شیعوں کے ہاں شیعہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف موجود ہیں جو قرآن کے وارث ہیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ ایک معصوم کا ہونا ضروری ہے۔ کہا رسول نے کہا لن یفترقا، لن ہم نے کہا کس کے لیے آتا؟ نیور، کبھی بھی یہ الگ نہیں ہوں گے۔ تو آج اگر قرآن موجود ہے تو اہل بیت کا بھی وجود ضروری ہے، چاہے وہ جہاں رہے، غیب میں رہے چاہے حاضر میں رہے۔ تو اس سے ہمارے امام زمانہ، اس حدیث سے امام زمانہ کا بھی وجود ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ایک حدیث ہے، حدیث سفینہ۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو۔ انما مثل اہل بیتی، اور یہ حدیث کسی نبی کی ارے کسی امام کی نہیں ہے بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نقل کر رہا ہوں المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 151 و جلد 2 صفحہ 343، المستدرک علی الصحیحین، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی جو مستدرک لکھی گئی ہے اس میں یہ حدیث ہے، انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان نوح کے کشتی کی طرح ہے، من رکبہا نجا، جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، من تخلف عنہا غرقا، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا۔ اب یہاں پہ رکبہا اہل بیت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ جن پہ کوئی انسان کیا ہو جائے؟ سوار ہو جائے۔ یہاں رکوب سے مطلب ہے کہ سیرت اہل بیت پر عمل پیرا ہونا،
تاکہ ان کی سیرت ہماری سیرت ہو جائے، ان کی رفتار ہماری رفتار ہو جائے گی تو ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہی ہوگا جو جناب نوح کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا آوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ صحیح ہے، کوئی کہے میں ایفل ٹاور پر چڑھ جاؤں گا میں قطب مینار پہ چڑھ جاؤں گا، صحیح ہے، میں اسٹیچو آف یونٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور سیف رہوں گا، تو وہ بچنے والا نہیں ہے، چونکہ طوفان نوح وہ تھا کہ جس نے پوری دنیا کو ڈبو کے رکھ دیا تھا۔ ایسے عالم میں اگر کوئی امتحان ہوتا ہے تو صرف و صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو سیرت اہل بیت پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہیں، ورنہ ایسا ہی ہوگا کہ ایک امام کے سامنے کچھ لوگ آئے اور دروازے پہ کہا گیا امام سے کہ آپ کے شیعہ آئے ہیں، امام نے آئے دروازے پہ اور واپس چلے گئے، کہا نہیں یہ ہمارے شیعہ نہیں۔ اگر ہمارا بھی کردار ایسا رہا تو پتہ چلا امام زمانہ آئے، ہم کود پھاند کے ٹکٹ کرا کے پہنچ جائیں مکے اور امام کہیں نا یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں۔ تو کردار کا ہمارا اہل بیت کے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ سفینہ نوح ہے۔ ایک ہے حدیث امان، یہ بھی رسول کی حدیث ہے کہ النجوم امان لاہل الارض، جو آسمان پہ ستارے ہیں یہ زمین والوں کے لیے امان ہیں، من الغرق، ڈوبنے سے۔ جو سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، وہ لوگ ستاروں کا اشارے سے چلتے ہیں، ستاروں کے جہت کو دیکھ کے اپنی جہت کو معین کرتے ہیں، صحیح ہے، ورنہ کیا ہے ان کے ڈوبنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ النجوم امان لاہل الارض من الغرق، کہا ستارے آسمان کے دنیا والوں کے لیے ڈوبنے سے بچانے کے لیے امان کا پیغام دیتے ہیں۔ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي، اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے، من الاختلاف، اختلاف سے، فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ، تو اگر کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے، من العرب، عرب میں سے، اختلفوا فصاروا حزب ابلیس، تو ان کا اختلاف ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ ابلیس کے ایک گروہ بن جاتے ہیں۔ یعنی پتہ چل رہا ہے کہ سیرت اہل بیت سے انسان سیرت اہل بیت پر رہ کے اختلاف نہیں کر سکتا، اختلاف کی صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ شیطان کا گروہ بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں مسجد ہی میں اختلاف ہوگا، امام بارگاہ ہی میں اختلاف ہوگا، یو پی میں محرم میں ہی اختلاف ہوگا، پورے سال ایک ساتھ رہیں گے لیکن انجمن بازیاں، صحیح ہے، اور اس طرح کا، جیسے میں ایک جگہ گیا تھا عشرہ پڑھنے، نام نہیں لے رہا ہوں اس جگہ کا تاکہ کوئی ایسی غیبت نہ ہو، تو وہ لوگ جمعہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں، جمعے میں مصافحہ کرتے ہیں، یعنی میں نے جمعے بھی پڑھائے وہاں پہ، اس میں کیا کہتے ہیں 2 جمعے یا 3 جمعے تھے میں نے محرم میں پڑھائے، تو جمعہ بھی ساتھ، سب کچھ ساتھ، پورے سال ساتھ رہتے ہیں، شادیوں میں آتے جاتے ہیں، محرم میں 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، 2 حصے میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ بھائی عمل تو ایک ساتھ کریں گے، تو بولے نہیں، عمل عاشور کا عمل بولے الگ کریں گے، صحیح۔ اس کے علاوہ جلوس الگ ہوگا، شام غریباں الگ ہوگی، مجلسیں الگ ہوں گی، حتیٰ کہ مولانا پہ پابندی رہتی ہے کہ وہ اس پارٹی میں نہ جائے۔ تو ہمارے یہاں اختلاف کہاں نکل کے آتا ہے؟ محرم اور رمضان میں جھگڑے ابھرتے ہیں، محرم اور رمضان میں۔ اہل بیت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس جہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلافات ہوں بھی تو انسان اسے بھلا دینا چاہیے۔ کربلا میں جو لوگ جمع ہوئے تھے، کیا ان کے کوئی آپسی اختلاف نہ تھے؟ ہو سکتا رہے ہوں، کسی کا لین دین رہا ہو، کسی سے کچھ لینا دینا رہا ہو، اس کے باوجود کربلا میں سب کیا ہیں؟ ایک ہیں، ان میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہے۔
کیا ان کی ضرورتیں نہیں ہوں گی؟ کیا ان کی بیوی بچے نہیں ہوں گے؟ کیا ان کی اپنی پراپرٹی نہیں ہوگی؟ صحیح ہے، کیا ان میں پیسوں کا لین دین نہیں ہوگا؟ ہوگا، ایسا کیا ہے؟ جب انسان سماج میں رہتا ہے تو تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کربلا میں ہیں تو نہ کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ شب عاشور کسی نے پیسہ مانگا ہو لا دے بھائی، کل کو تو کوئی ٹھکانہ ہے نہیں، میرا پیسہ نکالو، نعوذ باللہ۔ ہم اگر پتہ چل جائے کہ ابھی میں جیل جا رہا ہوں، جس کا ہوگا وہ آ جائے گا میرے پاس، صحیح، جو میرا ہے وہ دے کے جا چکے، جانے کے بعد تم کب آؤ گے تمہارا بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن شب عاشور عبادت کی تو یعنی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی اور طرح کا آپسی اختلاف ان کے سامنے نہیں نکل کر آ رہا ہے۔ تو اہل بیت کی ذات وہ ہے کہ جن کے نام پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلافات ہوں تو اسے اہل بیت کے نام پر، ان کی عزت کے لیے، ان کے احترام کے لیے، امام زمانہ کے احترام کے لیے اپنے حقوق کو انسان بھول جانا چاہیے، انہیں معاف کر دے کہ اہل بیت کا مسئلہ ہے، یہ ان کی مجلس ہے، یہ ان کا غم ہے، ان کے لیے ہم نے اس کام کو اگر انجام دیا ہے تو خداوند عالم ہمارے اجر کو نہ جانے کتنے گنا اس میں اضافہ کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے سعی صدر کی ضرورت ہے کہ ہمارا سینہ کیا ہو؟ چوڑا ہو، ہمارا سینہ وسیع ہو۔ اگر انسان ایک ایک چیز کو اگر مارک کرتا ہے نا، تھوڑی تھوڑی غلطیاں اگر کسی کی مارک کرنے لگے گا، وہ گھر خوشحال نہیں ہو سکتا، وہ سماج خوشحال نہیں ہو سکتا، وہ کمپنی کے ممبران بھی یا کارکنان بھی خوشحال نہیں ہو سکتے کہ ہر وقت کسی کے سر پہ آپ کھڑے رہیں، ایک ایک چیز آپ نوٹ کریں، نوٹ کر کے اس کو ہر چیز پہ ٹوکیں، تو ظاہر ہے وہ کنٹال کے چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن وہ کوئی چیز ڈیولپ کرنے والی نہیں ہے جب تک کہ ہم لیٹ گو کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کر لیں، اور اہل بیت یہی ہم سے چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری گفتگو ہوگی اہل بیت نہج البلاغہ کی روشنی میں کہ اہل بیت کی شان اور اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے۔ ابھی تک ہماری بات یہاں تک ختم ہوئی کہ اہل بیت قرآن کے ایکول ہے، جو قرآن کو جس طرح سے ہم مانتے ہیں کہ یہ ویسا ہی قرآن ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہے، یہ قابل احترام ہے۔ قرآن پہ اگر کوئی حرف آتا ہے، کہیں جلا دیا جاتا ہے، لوگ احتجاج کے لیے نکل آتے ہیں، اسی طرح سے اہل بیت کے لیے بھی احتجاج پر نکلنا چاہیے۔ نکلنے والا ایک گروہ ہے، لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تمام مسلمانوں کی ہے کہ اگر جنت البقیع کا انہدام ہو رہا ہے تو اس پہ شیعہ نہ نکلیں بلکہ تمام مسلمان نکلیں، اس لیے کہ اہل بیت کا دعویٰ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمانوں میں منع کرتا ہو۔ کوئی کہے کہ ہم پنجتن سے دشمنی رکھتے ہیں، کوئی اگر کہے گا تو اس پہ لعنت پروردگار دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ۔ پاسداری کتنی کرتا ہے، رعایت کتنی کرتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اہل بیت کے پنجتن پاک کی محبت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ والحمدللہ رب العالمین۔